نافع بن عمر نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا، کیا آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے؟ ابن ابی ملیکہ اس حدیث کو روایت کرتے وقت دعا کرتے، اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7048۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے۔ جب میں انہیں حوض کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7049۔ زید بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تم کو برے لگیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7052۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے تو صبر کرے۔ خلیفہ کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7053۔ ابو رجا عطاردی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امیر کی کوئی ناپسند چیز دیکھی تو اسے چاہیے کہ صبر کرے، اس لیے کہ جس نے جماعت سے ایک بالشت بھر جدائی اختیار کی اور اسی حال میں مرا تو وہ جاہلیت کسی موت مرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7054۔ جنادہ بن ابی امیہ نے بیان کیا کہ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے، وہ مریض تھے اور ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، کوئی حدیث بیان کیجئے جس کا نفع آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ العقبہ میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7055۔ انہوں نے بیان کیا کہ جن باتوں کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ خوشی و ناگواری، تنگی اور کشادگی اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرما برداری کریں، اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں جب تک ان کو اعلانیہ کفر کرتے نہ دیکھ لیں۔ اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس دلیل مل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7056۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اور ان سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے، ایک صاحب خود اسید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں عمرو بن عاص کو حاکم بنا دیا اور مجھے نہیں بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ انصاری میرے بعد اپنی حق تلفی دیکھو گے تو قیامت تک صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7057۔ سعید نے خبر دی، کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھا تھا اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے صادق و مصدوق سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھ ہوگی۔ مروان نے اس پر کہا، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں ان کے خاندان کے نام لے کر بتلانا چاہوں تو بتلا سکتا ہوں۔ پھر جب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے
تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا۔ جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ انہی میں سے ہوں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو زیادہ علم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7058۔ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب ہی آ لگی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا۔ اور سفیان نے 90 یا 100 کی عدد کے لیے انگلی باندھی۔ پوچھا گیا، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں صالحین بھی ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، جب بدکاری بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7059۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے محلوں میں سے ایک محل پر چڑھے، پھر فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7060۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرج کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل۔ اور شعیب، یونس اور لیث اور زہری کے بھتیجے نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے حمید نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7061۔ شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھے اور گفتگو کرتے رہے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتر پڑے گی اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج قتل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7064۔ ابو وائل نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن مسعود اور موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اسی طرح حرج حبشہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7065۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے واصل نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور میرا خیال ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے مرفوعاً بیان کیا۔ کہا کہ قیامت سے پہلے حرج کے دن ہوں گے جن میں علم ختم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہوگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبشی زبان میں حرج بمعنی قتل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7066۔ ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے عاصم نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ وہ حدیث جانتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کے دنوں وغیرہ کے متعلق بیان کی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ وہ بدترین لوگوں میں سے ہوں گے جن کی زندگی میں قیامت آئے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7067۔ زبیر بن عدی نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے حجاج کے طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7068۔ اسماعیل نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن ہلال نے، ان سے محمد بن ابی عتیق نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ہند بنت حارث فراسیہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمایا، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے فطرے اتارے ہیں، ان حجرے والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے۔
آپ کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ بہت سی دنیا میں کپڑے باریک پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7069۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7070۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7071۔ عبد الرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں حمام نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا، ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑوا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7072۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب تیر لے کر مسجد میں سے گزرے تو ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کی نوک کا خیال رکھو۔ عمروں نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7073۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب مسجد میں تیر لے کر گزرے جن کے پھل باہر کو نکلے ہوئے تھے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی نوک کا خیال رکھیں کہ وہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7074۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید نے، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کی نوک کا خیال رکھے، یا آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں تھامے رہے، کہیں کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7075۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7076۔ واقد بن محمد نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7077۔ کیا یہ البلد الحرام مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا خون، تمہارے مال، تمہاری عزت اور تمہاری کھال تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جس طرح اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ ہم نے کہا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، پس میرا یہ پیغام موجود لوگ غیر موجود لوگوں کو پہنچا دیں، کیونکہ بہت سے پہنچانے والے اس پیغام کو اس تک پہنچائیں گے جو اس کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ بعض کی گردن مارنے لگو۔ پھر جب وہ دن آیا جب عبداللہ بن عمرو بن حضری کو جاریہ بن قدامہ نے ایک مکان میں گھیر کر جلا دیا، تو جاریہ نے اپنے لشکر والوں سے کہا، ذرا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تو جھانکو، وہ کس خیال میں ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، تم کو دیکھ رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ حالہ بنت غلیظ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ لوگ 3 جاریہ کے لشکر والے میرے گھر میں بھی گھس آئیں اور مجھ کو مارنے لگیں تو بھی میں ان پر ایک بانس کی چھڑی بھی نہیں چلاؤں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7078۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں بعض کی گردن مارنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7079۔ جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں کو خاموش کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا
کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7080۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے برپا ہوں گے جن میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا ان میں چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو دور سے ان کی طرف جھانک کر بھی دیکھے گا تو وہ ان کو بھی سمیٹ لیں گے۔ اس وقت جس کسی کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا بچاؤ کا مقام مل سکے وہ اس میں چلا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7081۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایسے فتنے برپا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی ان کی طرف دور سے بھی جھانک کر دیکھے تو وہ اسے بھی سمیٹ لیں گے۔ ایسے وقت جو کوئی اس سے کوئی پناہ کی جگہ پالے اسے اس کی پناہ لے لینی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7082۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ باہمی فسادات کے دنوں میں اپنے ہتھیار لگا کر نکلا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے کی جنگ جمل و صفین میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کو لے کر آمنے سامنے مقابلے پر آ جائیں تو دونوں دوزخی ہیں۔ پوچھا گیا، یہ تو قاتل تھا، مقتول نے کیا کیا کہ وہ بھی ناری ہو گیا؟ فرمایا کہ وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ حماد بن زید نے کہا کہ پھر میں نے یہ حدیث ایوب اور یونس بن عبید سے ذکر کی۔ میرا مقصد تھا کہ یہ دونوں بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کریں۔ ان دونوں نے کہا کہ اس حدیث کی روایت حسن بصری نے احنف بن قیس سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7083۔ بصر بن عبید اللہ حضرمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو ادریس خولانی سے سنا، انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا، کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کچھ صفت بیان کیجئے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ہی ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7084۔ ابو الاسود نے بیان کیا یا لیث نے ابو الاسود سے بیان کیا کہ اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیا گیا، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور میرا نام اس میں لکھ دیا گیا۔ پھر میں اکرمہ سے ملا اور میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ پھر کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ کچھ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ رہتے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوات میں مشرکین کی جماعت کی زیادتی کا باعث بنتے۔ پھر کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا، یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بلا شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں
اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7085۔ ابو الاسود نے بیان کیا یا لیث نے ابو الاسود سے بیان کیا کہ اہل مدینہ کا ایک لشکر تیار کیا گیا، یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام والوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور میرا نام اس میں لکھ دیا گیا۔ پھر میں اکرمہ سے ملا اور میں نے انہیں خبر دی تو انہوں نے مجھے شرکت سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ پھر کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ کچھ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ رہتے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوات میں مشرکین کی جماعت کی زیادتی کا باعث بنتے۔ پھر کوئی تیر آتا اور ان میں سے کسی کو لگ جاتا اور قتل کر دیتا، یا انہیں کوئی تلوار سے قتل کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، بلا شک وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7085۔ سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ حجاج کے یہاں گئے تو اس نے کہا، کیا ابن عقو تم گاؤں میں رہنے لگے ہو؟ کیا الٹے پاؤں پھر گئے؟ کہا کہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ اور یزید بن ابی عبید سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ ربضہ چلے گئے اور وہاں ایک عورت سے شادی کر لی اور وہاں ان کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ وہ برابر وہیں رہے یہاں تک کہ وفات سے چند دن پہلے مدینہ آ گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7087۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ لے کر پہاڑی کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے وہاں بھاگ کر آ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7088۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوالات کیے، آخر جب لوگ بار بار سوال کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ایک دن چڑھے اور فرمایا کہ آج تم مجھ سے جو سوال بھی کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو ہر شخص کا سر اس کے کپڑے میں چھپا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آخر ایک شخص نے خاموشی توڑی، اس کا جب کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا دوسرے باپ کی طرف پکارا جاتا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے والد حذافہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور عرض کیا، ہم اللہ سے کہ وہ رب ہے، اسلام سے کہ وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ رسول ہے، راضی ہیں، اور آزمائش کی برائی سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خیر و شر آج جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے سامنے جنت و دوزخ کی صورت پیش کی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے قریب دیکھا۔ قتادہ نے بیان کیا کہ یہ بات اس آیت کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ ظاہر کر دی جائیں جو تمہیں بری معلوم ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7089۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی، اور انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہر شخص کپڑے میں اپنا سر لپیٹے ہوئے رو رہا تھا اور فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہا تھا، یا یوں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی فتنے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7090۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر یہی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، اس میں بجائے 100 کے شر کا لفظ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7091۔ زہری نے بیان کیا ان سے سالم نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے ایک طرف کھڑے ہوئے اور فرمایا، فتنہ ادھر ہے، فتنہ ادھر ہے جدھر شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے یا سورج کا سینگ، فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7092۔ لیث نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف رخ کیے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ، فتنہ اس طرف ہے جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7093۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں ہمیں برکت دے، ہمارے یمن میں ہمیں برکت دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، ہمارے نجد میں؟ میرا گمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7094۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس برآمد ہوئے تو ہم نے امید کی کہ وہ ہم سے کوئی اچھی بات کریں گے۔ اتنے میں ایک صاحب حکیم نامی ہم سے پہلے ان کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، ہم سے زمانہ فتنے میں قتال کے متعلق حدیث بیان کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ تمہاری ماں تمہیں روئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ رفع کرنے کے لیے مشرکین سے جنگ کرتے تھے۔ شرک میں پڑنا یہ فتنہ ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی تم لوگوں کی طرح بادشاہت حاصل کرنے کے لیے ہوتی تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7095۔ شقیق نے بیان کیا، انہوں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوچھا، تم میں سے کسے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انسان کا فتنہ آزمائش اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے بچے اور پڑوسی کے معاملات میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، بلکہ اس فتنے کے بارے میں پوچھتا ہوں جو دریا کی طرح ٹھاٹھے مارے گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ امیر المومنین، تم پر اس کا کوئی خطرہ نہیں، اس کے اور تمہارے درمیان ایک بند دروازہ رکاوٹ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ بیان کیا کہ توڑ دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ پھر تو وہ کبھی بند نہ ہو سکے گا۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی، کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہیں تھی۔ ہمیں ان سے یہ پوچھتے ہوئے ڈر لگا کہ وہ دروازہ کون تھے، چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ پوچھیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7096۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باغات میں کسی باغ کی طرف اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو میں اس کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اپنے دل میں کہا کہ آج میں حضرت کا دربان بنوں گا، حالانکہ آپ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ اندر چلے گئے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو کھول کر انہیں کنویں میں لٹکا دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اندر جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ یہیں رہیں، میں آپ کے لیے اجازت لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑے رہے اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آ کر انہوں نے بھی اپنی پنڈلیوں کو کھول کر کنویں میں لٹکا لیا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ میں نے کہا، ٹھہرو، میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں، اور میں نے اندر جا کر آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، ان کو بھی اجازت دے دو اور بہشت کی خوشخبری بھی۔ خیر وہ بھی آئے اور اسی کنویں کے منڈیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھے اور اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں لٹکا دیں، اور کنویں کی منڈیر بھر گئی اور وہاں جگہ نہ رہی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور میں نے ان سے بھی کہا کہ یہیں رہیے یہاں تک کہ آپ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لوں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو اور اس کے ساتھ ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی۔ پھر وہ بھی داخل ہوئے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، چنانچہ وہ گھوم کر ان کے سامنے کنویں کے کنارے پر آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنی پنڈلیاں کھول کر کنویں میں پاؤں لٹکا لیے۔ پھر میرے دل میں بھائی غالباً ابو بردہ یا ابو رحم کی تمنا پیدا ہوئی اور میں دعا کرنے لگا کہ وہ بھی آ جاتے۔ ابن مصیب نے بیان کیا کہ میں نے اس سے ان حضرات کی قبروں کی تعبیر لی کہ سب کی قبریں ایک جگہ ہوں گی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی الگ بقیع غرقد میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7097۔ ابو وائل نے کہا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایات کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خلوت میں ان سے گفتگو کی ہے، لیکن فتنے کے دروازے کو کھولے بغیر کہ اس طرح میں سب سے پہلے اس دروازے کو کھولنے والا ہوں گا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب وہ 2 آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے۔ پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7098۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ جمل کے زمانے میں مجھے ایک کلمے نے فائدہ پہنچایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فارس کی سلطنت والوں نے بوران نامی کسرا کی بیٹی کو بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ میں ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7099۔ ابو مریم عبداللہ بن زیاد اسدی نے بیان کیا کہ جب طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ کی طرف روانہ ہوئے تو علی رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ یہ دونوں بزرگ ہمارے پاس کوفہ آئے اور ممبر پر چڑھے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ ممبر کے اوپر سب سے اونچی جگہ تھے اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان سے نیچے تھے۔ پھر ہم ان کے پاس جمع ہو گئے اور میں نے عمار رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بصرہ گئی ہیں، اور خدا کی قسم وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمایا ہے تاکہ جان لے کہ تم اس اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7100۔ ابو وائل نے بیان کیا کہ کوفہ میں عمار رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کی روانگی کا ذکر کیا اور کہا بلا شبہ وہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں، لیکن تم ان کے بارے میں آزمائے گئے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7101۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں، پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7108۔ اسرائیل ابو موسیٰ نے بیان کیا اور میری ان سے ملاقات کوفہ میں ہوئی تھی۔ وہ ابن شہرمہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے عیسیٰ منصور کے بھائی اور کوفہ کے والی کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کروں۔ غالباً ابن شبرمہ نے خوف محسوس کیا اور انہیں لے گئے۔ انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب حسن بن علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک اپنے مقابل کو بھگا نہ لے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں کے اہل و عیال کا کون کفیل ہوگا؟ جواب دیا کہ میں۔ پھر عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ نے کہا کہ ہم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں اور ان سے صلح کے لیے کہتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن رضی اللہ عنہ آئے
تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7109۔ عمروں نے بیان کیا کہ میں نے حرملہ کو دیکھا تھا۔ حرملہ نے بیان کیا کہ مجھے اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا اس وقت تم سے علی رضی اللہ عنہ پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھی اسامہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل و صفین سے کیوں پیچھے رہ گئے تھے، تو ان سے کہنا کہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ شیر کے منہ میں ہوں تب بھی میں اس میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے، یعنی مسلمانوں کی آپس کی جنگ، تو اس میں شرکت صحیح نہیں معلوم ہوئی۔ حرملہ کہتے ہیں کہ چنانچہ انہوں نے کوئی چیز نہیں دی۔ پھر میں حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کے پاس گیا تو انہوں نے میری سواری پر اتنا مال لدوا دیا جتنا کہ اونٹ اٹھا نہ سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7110۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا، اور ہم نے اس شخص یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور میرے علم میں کوئی غدر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے۔ اور دیکھو مدینہ والو، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے الگ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7111۔ ابو منہال نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن زیاد اور مروان شام میں تھے اور ابن زمیر رضی اللہ عنہ نے مکے میں اور خوارج نے بصرہ میں قبضہ کر لیا تھا تو میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ جب ہم ان کے گھر میں ایک کمرے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کا بنا ہوا تھا، ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور میرے والد ان سے بات کرنے لگے اور کہا، اے ابو برزہ، آپ نہیں دیکھتے لوگ کن باتوں میں آفت اور اختلاف میں الجھ گئے ہیں؟ میں نے ان کی زبان سے سب سے پہلی بات یہ سنی کہ میں جو ان قریش کے لوگوں سے ناراض ہوں تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ میرا اجر دینے والا ہے۔ عرب کے لوگوں، تم جانتے ہو پہلے تمہارا کیا حال تھا، تم گمراہی میں گرفتار تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو اس بری حالت سے نجات دی، یہاں تک کہ تم اس رتبے کو پہنچے، دنیا کے حاکم اور سردار بن گئے، پھر اسی دنیا نے تم کو خراب کر دیا۔ دیکھو یہ شخص جو شام میں حاکم بن بیٹھا ہے، یعنی مروان، دنیا کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہ لوگ جو تمہارے سامنے ہیں خوارج، واللہ یہ لوگ صرف دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ جو مکے میں ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، واللہ وہ بھی صرف دنیا کے لیے لڑ رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7112۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں، اس وقت چھپاتے تھے اور آج اس کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7113۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق تھا، آج تو ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7114۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی کی جگہ ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7115۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کا ذوالخلصہ کا طواف کرتے ہوئے کھوے سے کھوا چھلے گا، اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا بت تھا جس کو وہ زمینہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7116۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قحطان کا ایک شخص بادشاہ بن کر نکلے گا اور لوگوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7117۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، پس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7119۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، کیونکہ ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا۔ مستد نے بیان کیا کہ حارثہ عبید اللہ بن عمر کے ماں شریک بھائی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7120۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامنگیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارت بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، پس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایک شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں۔ اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے، نہ لپیٹ پائے ہوں گے، اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7121۔ قیس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا میں نے پوچھا اتنا کسی نے نہیں پوچھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا؟ میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ فرمایا کہ وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7122۔ وہیب نے کہا ہم سے ایوب سختیانی نے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ امام بخاری نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7123۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینے کے ایک کنارے قیام کرے گا، پھر مدینہ 3 مرتبہ کانپے گا، اور اس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7124۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا ہم سے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے،
انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا مدینہ والوں پر دجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ اس دن مدینے کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7125۔ سعد بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے پر مسیح دجال کا رعب نہیں پڑے گا۔ اس وقت اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر پہرہ دار 2 فرشتے ہوں گے۔ علی بن عبداللہ نے کہا کہ محمد بن اسحاق نے صالح بن ابراہیم سے روایت کیا، ان سے ان کے والد ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ میں بصرہ گیا تو مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7126۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق بیان کی، پھر دجال کا ذکر فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو، البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4127۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا خواب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ ایک صاحب جو گندم گو تھے اور ان کے سر کے بال سیدھے تھے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، پر میری نظر پڑی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے مڑ کر دیکھا تو موٹے شخص پر نظر پڑی جو سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے، ایک آنکھ کا کانا تھا، اس کی ایک آنکھ انگور کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے، اس کی صورت عبدالعزیٰ بن قطن سے بہت ملتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7128۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7129۔ عبدان نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، انہیں شعبان انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبعوث کیا گیا تو انہوں نے اپنی قوم کو کانے جھوٹے سے ڈرایا، آگاہ رہو کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7131۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دجال کے متعلق ایک طویل بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بھی تھا کہ آپ نے فرمایا دجال آئے گا اور اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ مدینے کی گھاٹیوں میں داخل ہو، چنانچہ وہ مدینہ منورہ کے قریب کسی شور زمین پر قیام کرے گا، پھر اس دن اس کے پاس ایک مرد مومن جائے گا اور وہ افضل ترین لوگوں میں سے ہوگا اور اس سے کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا تھا۔ اس پر دجال کہے گا کیا تم دیکھتے ہو اگر میں اسے قتل کر دوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تمہیں میرے معاملے میں شک و شبہ باقی رہے گا؟ اس کے پاس والے لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ اس صاحب کو قتل کر دے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ اب وہ صاحب کہیں گے کہ واللہ آج سے زیادہ مجھے تیرے معاملے میں اتنی بصیرت حاصل نہ تھی۔ اس پر دجال پھر انہیں قتل کرنا چاہے گا لیکن اس مرتبہ اسے مار نہ سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7132۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مدینہ منورہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، نہ یہاں طاعون آ سکتی ہے اور نہ دجال آ سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7133۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے، انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ تک آئے گا تو یہاں فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے ہوئے پائے گا، چنانچہ نہ دجال اس کے قریب آ سکتا ہے اور نہ طاعون انشاءاللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7134۔ زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا نے اور ان سے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا نے کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ فرما رہے تھے کہ تباہی ہے عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار سے اتنا کھل گیا ہے، اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کی قریب والی انگلی کو ملا کر ایک حلقہ بنایا۔ اتنا سن کر زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب بدکاری بہت بڑھ جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7135۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یاجوج و ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے۔ وہیب نے 90 کا اشارہ کر کے بتلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7136۔